مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کے گرد مرزا جی کے پھیلائے ہوئے وسوسے اور اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے۔ علی الحسن نقوی صاحب جو تھے، کبھی ہم آگے پڑھیں گے، مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ کہا ہے آپ لوگ تو میرے یار غار ہیں۔ تو ہم تو خیر اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کیوں نہیں کرتے، لیکن بہرحال مرزا جی کی غار کے اندر، خود مرزا جی نے بھی اپنے جہاں بیٹھک کو غار تسلیم کر لیا ہے، مرزا جی کی غار کے اندر جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سوالات کر رہے ہیں علی الحسن نقوی صاحب، انہوں نے ہمیں ہنسنے پہ مجبور کر دیا اور انہوں نے سوال کیا، اچھا آپ ایک ٹیکنیکل ذرا کویسچن ہے محدثانہ قسم کا، کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم ہیں، اور یعنی ذرا بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں۔ اچھا آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ذرا کویسچن ہے محدثانہ قسم کا، کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں، اور یعنی جرح بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ ٹرم سمجھتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں۔ میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کو توجہ دلائی تھی، یہ سوال مکمل طور پر غلط سوال ہے، یعنی کہ علی الحسن نقوی جو ہے وہ ایک مبتدا بھی نہیں ہے، ابتدائی طالب علم بھی نہیں ہے، ایسا آدمی ہی نہیں ہے کہ جو یعنی کہ ذرا بھی الف بے بھی جانتا ہو، جرح و تعدیل یا علم حدیث وغیرہ کے، رہ گئے سامنے مرزا جی تو وہ تو بیچارہ ویسی پپٹ ہے، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کی تو ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، وہ ڈکٹیشن اس کو ملتا ہے، رٹافیکیشن اسے آتا ہے، وہ رٹا مار کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ آپ سمجھیں محدثانہ قسم کا سوال، اور اس پہ بھی نقطے کی بات ہے نا کہ محدثین اہل سنت جو کہتے ہیں، مرزا جی نے جو آگے جواب دینا ہے سو دینا ہے، میں سوال کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا ہم وہ ٹیکنیکل طریقہ بھی دیکھیں گے جو مرزا جی نے جواب کے اندر اختیار کیا۔ مرزا جی کہتے ہیں جرح و تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی مجھ سے سوال کئی دفعہ کیا گیا ہے، یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ کیا گیا، شکر ہے یار آپ نے یہ سوال کیا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کا کردار اگر اس طرح کا تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں۔ بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے، لوگوں نے تحقیق کر تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ مجھ سے پہلے بھی سوال کئی دفعہ کیا گیا، شکر ہے یار آپ نے یہ سوال کیا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کے اگر کردار اس طرح کا تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں۔ بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے، لوگوں نے تحقیق کر لی ہے۔ بارہ۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا بات کو نا، یہ ہوا کیا ہے، یہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو رٹے رٹائے سوال، وہ جو رٹا رٹایا پورا ایک اسکرپٹ جو ہے وہ پورا اسکرپٹ طریقے سے ڈیزائنڈ ایک پروگرام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے سوال تو کر لیا علی الحسن نقوی نے، وہ سوال جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا تھا، مرزا نے اس کی تصحیح کروائی نا جواب دینے کے دوران میں۔ آپ دیکھیں مرزا کہتا ہے جرح تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی مجھ سے کئی مرتبہ سوال کیا گیا، شکر ہے یار آپ نے سوال کیا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کا کردار اگر اس طرح کا تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں۔ بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے، لوگوں نے تحقیق کر لی ہے۔ اچھا اس نقطے کو سمجھیں، روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے کہ صحابہ کا عادل ہونا قرآن و احادیث سے ثابت ہے، لوگوں کی تحقیقات سے نہیں۔ ہاں جب لوگوں کی جس کی طرف اشارہ دیا، لوگوں کی تحقیقات، لوگوں سے مراد یہ کہ ہریرا غیرہ نتو خیرہ تو نہ تحقیق کے اصول جانتا ہے نہ وہ تحقیق کر سکتا ہے، بلکہ بقول مرزا جی کہ مرزا جی نے جو بات کہی ہے بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے۔ تو لوگ تو للو پنجو ہیں بقول مرزا جی کے، للو پنجوؤں کو کیا تحقیق کا پتہ اور کیا وہ تحقیق کریں گے۔ ہاں ہم بتاتے ہیں محدثین تحقیق کرتے ہیں، علماء کرام تحقیق کرتے ہیں کہ جن کو تحقیق کے اصولیات پتہ ہیں، جو تحقیق کے طریقہ کار کو جانتے ہیں، تب وہ تحقیق انہوں نے کیا الحمدللہ۔ یعنی کہ پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عادل ہونا تو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے، اس میں تو خیر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے۔
لیکن پھر جب ان کے احوال جو صحیح اسانید سے ہم تک پہنچے اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ قرآن اور حدیث میں جو ان کو عادل کہا گیا وہ بالکل صحیح کہا گیا تھا، ان کے احوال واقعی ایسے ہی تھے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ذرا سمجھے گا، ذرا یہ اس ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ یعنی کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ اور یہ پاسبل ہی کیسے پاسبل ہے؟ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا، اور یہ پاسبل ہے۔ کیسے پاسبل ہے؟ سنیں ذرا بات، مرزا صاحب کو جو سننے والے ہیں، مرزا صاحب کے مقلدین کا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے، ان کو تو شاید سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بات کیا۔ مرزا جی کو سننے والوں کو جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہیں کہ جو جانبداری کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ غیر جانبدارانہ انداز میں مرزا کو سنتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ ذرا اس بندے کا انداز ملاحظہ کریں۔ صحابہ نے بڑے بڑے جرم کیے، دیکھیں علماء اصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علمی بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں، سن رہے ہیں؟ علماء اصولیین جو صغائر پہ کبائر پہ یعنی کہ چھوٹے گناہوں پہ بڑے گناہوں پہ اور جو عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں، سمجھے ذرا اس بات کو، وہ سب یہ تشریح کرتے ہیں، اور ہم بھی یعنی کہ اگر تھوڑا سا پڑھے لکھے آدمی ہوں تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ جرائم دین میں کبیرہ گناہ ہیں، یعنی جرائم معاشرتی طور پہ جو جرائم سمجھے جاتے ہیں کہے جاتے ہیں وہ دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا جرم ہے، بھائی اگر کورٹ کے اندر گواہ کا جھوٹ بولنا ثابت ہوا تو اس سے بھی سزا ہو سکتی ہے نا۔ جھوٹ بولنا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے ہمارے دین میں۔ زنا کرنا پاکستانی آئین میں جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، دین میں ہمارے کبیرہ گناہ ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا جرم ہے اور دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت ستانی کرنا کبیرہ گناہ یعنی کہ ہمارے دین میں ہمارے ملک میں جرم ہے اور دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ اور علی حاصل قیاس جتنے اس قسم کے جرائم جن کو کہا جاتا ہے وہ دین میں کیا ہے؟ گناہ۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، مرزا جی کو سننے والوں سے میں عرض کروں گا آپ توجہ سے سنیں، اور جب کہا جائے بڑے جرائم، ایک تو جرائم کبیرہ گناہ ہے، پھر جب کہا جائے بڑے جرائم تو دینی اصطلاح کے اندر وہ ہوئے بڑے گناہ۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مرزا کے گستاخی کا اندازہ کریں، یہ اتنا گستاخ بدتمیز بے غیرت جاہل جنگلی آدمی ہے، اندازہ کریں کہ کہتا ہے صحابہ نے بہت بڑے بڑے جرم کیے جو مترادف متوازی ہم معنی ہیں اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ کوئی کہے کہ نہیں جی آپ لفاظی کر رہے ہیں، میں لفاظی نہیں کر رہا، آپ بڑے بڑے جرائم کی دین میں ڈیفینیشن بتا دیں، دین میں بڑے بڑے جرائم کو کیا نام دیا گیا ہے آپ ہمیں بتا دیں، جس کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ۔ ابھی آگے ہم توجہ سنیے گا، ابھی آگے ہم مرزا جی کے ہی الفاظ میں ایک چیز پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے ساتھ رہنے والے وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے گناہ کے کام، لیکن مرزا جی نہیں کرتے۔ مرزا جی سے چھوٹے سرزد نہیں ہو رہے ہیں، بڑے تو دور کی بات ہے۔ مرزا جی نے کبھی اپنے لیے بات کی؟ اپنے ابو کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے پھپھا ماما تایا چاچا کے لیے؟ نہیں، مرزا جی نہیں کرتے۔ آپ میری بات توجہ سنیے، صحابہ نے بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، ان سے زنا تک ہوئے، نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے۔ جب صحابہ جمع آئے تو مطلب کیا ہے؟ آپ سارے صحابہ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں تو کم از کم اکثر کے لیے۔ اور یقین کریں کہ اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ہم کہتے ہیں مرزا جی 10 صحابہ بتائیں، 10 صحابہ اور ان کے بڑے بڑے جرائم بتائیں، 10 صحابہ اور ان کے بڑے بڑے جرائم بتائیں۔ اور جب آپ نے کہا ان سے زنا تک ہوئے ہیں، بڑے بڑے جرم کیے صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے، تو آپ زیادہ نہیں 3 صحابہ بتائیں۔ 3 عربی میں جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے نا، 3 صحابہ کرام بتائیں کہ جن سے زنا سرزد ہوئے، 3۔
بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ جو معاشرہ آئیڈیل بنایا گیا، جو حضرات اللہ کے قرآن کی روح سے آئیڈیل بنائے گئے بعد کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا ہے، اور آپ اندازہ کریں انہی صحابہ کا نام لیتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ وہ ان سے تو بڑے بڑے جرائم ہوئے، زنا تک ہوئے۔ بہت خبیث آدمی، بقول اس ہی کے فتنہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ کہتا ہے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا، اور یہ پاسبل ہی کیسے ہے؟ کیوں مرزا جی؟ جب تم نے سامنے والے کو یہ تاثر دے دیا کہ انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے، اور میری بات توجہ سے سنے، ذرا توجہ سے میری بات سن، توجہ سے سن۔ صحابہ کے لیے آپ سود کھانے کا اثبات کرو، صحابہ کے لیے آپ زنا کرنے کا اثبات کرو، مرزا نے کیے۔ بعض مواقع ہم پڑھ چکے ہیں، بعض مواقع پہ جہاں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض کرے گا، وہاں ہم انشاءاللہ اس کے جوابات اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ صحابہ سے آپ زنا کرواؤ، صحابہ سے آپ سودی لین دین کرواؤ، صحابہ سے آپ ناحق ایک دوسرے کا قتل کرواؤ، صحابہ سے آپ ایک دوسرے پہ لان تان سب و شتم کرواؤ، گالی گلوچ کرواؤ، بقول آپ کا ترجمہ۔ تو جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا انتصاب نعوذ باللہ آپ صحابہ کی طرف کریں، اور آپ کہیں جھوٹ نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا، اور یہ پاسبل بھی کیسے؟ مرزا جی جب آپ نے وسوسہ دے دیا تو سامنے والوں کے لیے یہ پاسبلٹی بھی نکال دی کہ ممکن ہے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ جب اتنے بڑے بڑے معاملات کر لیے تو جھوٹ بولنے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ آگے دیکھیں، کہتے ہیں سنیں مجھے بتائیں، ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو، اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو، دے گا؟ بتائیے، ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو، اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ تمہیں دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو؟ یہ مرزا جی نے سوال کیا، علی الحسن نقوی صاحب نے جواب میں کہا نہیں۔ اما بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرزا جی تمہارے جیسا ہوتا نا شاید یہ کام بھی کر جاتا، نعوذ باللہ، کیونکہ مشہوریت حاصل کرنے کے لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دلوا رہے ہو، تو اگر مزید تمہیں شہرت چاہیے ہوتی تو تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی کلام لوگوں سے کروائی دیتے۔ جب تم یہاں تک پہنچ گئے کہ نبی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں نعوذ باللہ، جب تم یہاں تک پہنچ گئے تو تمہارے لیے بعید کیا کہ تم یہاں تک بھی چلے جاتے۔ آگے کہتے ہیں مرزا جی زنا کے لیے عورتیں دے، زنا کرے گا؟ شراب دے پیے گا؟ وہ کہے گا یار جو بھی ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ زنا کے لیے عورتیں دے دے، کرے گا، شراب دے پیے گا، یہ کام میں نے۔ مرزا جی کو سننے والوں کو ہم توجہ دلائیں گے، ذرا سنجیدگی سے ہماری بات سن۔ 1 کروڑ روپیہ دینے کے بعد بھی نا ایک عام آدمی کی آپ مثال یہ دے رہے ہو، زنا کے لیے عورتیں دے دو، نہیں کرے گا، شراب دے دو، نہیں پیے گا، لیکن صحابہ کے لیے آپ نے کیا کہا ہے؟ ان سے بڑے بڑے جرائم ہوئے، زنا تک ہوئے۔ کیا بے شرم آدمی ہو تم، کیا بے غیرت آدمی ہو تم، ایک ہی پیراگراف کے اندر کیا کیا بکواس کر جاتے ہو تم۔ تمہیں سننے والے تمہیں اگر غور سے سن لیں نا تم پر لعنت بھیج دیں قیامت تک کے لیے۔ سنو ذرا بات، جس طرح کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، نماز بالکل نہیں پڑھتے، شراب بھی کبھی کبھی پی لیتے ہیں، یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے، کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا۔ اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، ان میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، نماز بالکل نہیں پڑھتے، شراب بھی کبھی بھی پی لیتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا۔ اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور یہ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اب ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں گے، مرزا جی کے مطلب مرزا جی تو اندھے بہرے لنگڑے لولے، وہ تو بالکل ہی
مطلب شیطان نے خپتی کر دیا ان کو. مرزا جی کے مقلدین کا بھی حشر بہت برا ہے, لیکن پھر بھی ہم توجہ دلا دیتے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو. کیا مرزا جی کے الفاظ ہیں؟ مرزا جی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ایسا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. اور وہ کیا تھا؟ مرزا جی نے آگے کہا کہ جی وہ متواتر احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جس نے جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. توجہ سے میری بات سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا, زنا نہیں کرنا یہ کوٹ کوٹ کے نہیں بھرا. بھائی میرے, وہ بڑے بڑے جرائم جو صحابہ نے کر لیے, ان جرائم سے روک کر ایک یعنی کہ شریف, پرامن, ایک متقی, ایک پرہیزگار, جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا. اگر کوئی کائنات کے اندر حقیقی مسلمان ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. لیکن ہم عرض کرتے ہیں مرزا جی سے, مرزا جی یہ جھوٹ رسول کی طرف منسوب نہیں کرنا, یہ رسول نے کوٹ کوٹ کے ان میں بھر دیا, دیگر چیزیں نہیں بھری. اصل بات یہ ہے آپ کے گلے گھنٹی بندھی ہوئی ہے, یہ آپ کے گلے گھنٹی بندھی ہوئی ہے. توجہ سے میری بات سنیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فسق و فجور اگر اس پیمانے کا جس پیمانے کا آپ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, صحابہ اگر فسق و فجور میں ملوث تھے تو یہ بات بالکل سالڈ ہے کہ ان کے بیان کردہ روایات کا کیا اعتبار, ان کے جمع کردہ قرآن کا کیا اعتبار. یہ اپنی جگہ ویلڈ بات تھی, آپ کو جان بھی تو چھڑانی تھی. اب آپ نے کیا کرا, زنا ان سے ثابت کرنا ہے, سود کھانا ان سے ثابت کرنا ہے, قتل و غارت, سب و شتم, لان تان, گالی گفتار, یہ ان سب چیزوں سے ثابت کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ جھوٹی روایتیں کر لیا کرتے تھے نعوذ باللہ, حالانکہ ہم مرزا صاحب جب آپ یہ کہیں گے نا بادشاہوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ, وہاں ہم آپ سے پوچھیں گے وہ پہلا بادشاہ پھر کون تھا جس نے تاریخ لکھوائی. تو سنیں ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے کہ چونکہ یہاں آپ کے گلے ایک ایسی گھنٹی بن گئی ہے کہ آپ سے اتارنے سے بھی اتر سکتی. اب آپ جان چھڑانے کے لیے رسول نے ایک چیز ان میں کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ وہ نبی کے ذمے جھوٹی حدیث نہیں لگا سکتے. یعنی کہ نبی نے ان کی یہ تو تربیت کر دی, ان کی معاشرتی تربیت نہیں کری, ان کی خاندانی تربیت نہیں کری, ان کی سیاسی تربیت نہیں کری, ان کی عسکری تربیت نہیں کی. غور کریں ذرا اس بات. آپ کو بتاؤں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے, کتاب الزکوٰۃ ہے, صفحہ نمبر 994 کے اوپر وہ روایت ہے کہ جو مرزا جی نے توجہ دلائی. یا بھائی میری بات توجہ سنیں, صفحہ نمبر 994 حدیث نمبر 2358 وہ ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی ہے, اور صفحہ نمبر 995 تا 997 حدیث نمبر 2363 جو ہے بڑی غور طلب حدیث. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جانے کی باتیں کرتے ہو اور انہیں چھوڑ کر جاتے ہو. سنو توجہ سے بات. آپ نے خوارج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا تم معاویہ اور اہل شام سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو اور تم ان خوارج کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو, یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارے اموال یعنی ان کو ایذا دیں, ان کو تکلیف دیں. اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا. بھائی میرے پیارے, وہ ہے نا صحیح مسلم میں الفاظ میں نے پچھلے دنوں توجہ دلائی تھی. یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال ناحق کھا لیں, لوگوں کے مال ناجائز لوٹ لیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں, یہ لوگوں کا ناحق قتل کرنے والے اور ناحق مال لوٹنے والے کون ہیں؟ خوارج ہیں. معاویہ اور اہل شام, معاویہ اور آپ کے ساتھی, یہ نہیں. سیدنا علی کی طرف سے اس کا جواب, ایک صفحے کا فرق ہے, ایک صفحے کا. مرزا جی نے جس جگہ اس حدیث کی طرف توجہ دلائی ہے اگلے ہی صفحے پر حدیث ہے کہ جہاں ایک ہی جملے نے 2 اعتراضات کے ایک ساتھ جوابات دے دیے, لیکن مسئلہ یہ مرزا جی اگر اس کو بیان کر دیں, مرزا جی مکمل طور پر چوراہے پہ ان کا بھانڈا نہیں پھوٹ جائے. اور دوسرا نقطہ, باغی خوارج ہیں یا اہل شام؟ سیدنا علی نے کہا تم اہل شام کا ارادہ کرتے ہو. اور بھائی میرے سورہ حجرات کی آیت کیا توجہ دلائی مرزا جی نے, پچھلے سے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا نا,
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہارے یعنی مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں ان کے درمیان صلح کراؤ، اور پھر جو حد سے بڑھنے کی کوشش کرے ان سے لڑو، اس حتی تبغی، وہ جو جنہوں نے بغاوت کی. تو اگر باغی، سنو، باغیوں سے لڑنے کا تو اللہ نے حکم دیا نا، اگر باغی معاویہ اور اہل شام ہوتے تو سیدنا علی ان کو چھوڑنے کی بات کر کے خارجیوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. کہتے نہیں پہلے ان سے لڑو جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد خارجیوں سے لڑو. لیکن چونکہ معاویہ اور اہل شام باغی نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا انہیں چھوڑو، تم ان کی طرف بات کرتے ہو، ان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو، انہیں چھوڑو، ان کی طرف توجہ. ایک یہ چیز، یعنی کہ ایک صفحہ 994 پر وہ روایت ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی، اور 996 کے اوپر یعنی کہ یہ حدیث وہ ہے، اور یعنی کہ حدیث نمبر 2358 وہ ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی، اور 2363 یہ ہے جو مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دے گا. اور اسی طرح ایک اور نقطہ سمجھیے گا مرزا جی کے ہی بیان کردہ الفاظ کے اندر، کہ جو مرزا جی نے کہا کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف لڑیں گے. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 754 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت تفویض ہو جانے کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ کوفہ آئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ حجاز جانے کے ارادے سے وہاں سے نکلے، تو خوارج کا ایک گروہ جو کہ تقریباً 500 کے قریب تھے، انہوں نے آپس میں کہا وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک. ایک طرف ٹارگٹ علی ہیں، ایک طرف خارجوں کے ٹارگٹ پر علی ہیں، دوسری طرف خارجوں کے ٹارگٹ پر معاویہ ہیں. بات میری سمجھو. خارجوں نے کہا وہ آ گیا جس میں کوئی شک نہیں، پس سیدنا معاویہ کی طرف چلو اور ان سے جنگ کرو، اور ان سے جنگ کرو. پس وہ چل پڑے حتیٰ کہ کوفے کے قریب پہنچ گئے، اور فروا بن نوفل ان کا امیر تھا. سیدنا معاویہ نے ان کے مقابلے میں شامی سوار بھیجے تو انہوں نے شامیوں کو بھگا دیا، اور سیدنا معاویہ نے کہا جب تک تم اپنے مصائب کو نہ روکو میرے پاس تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے. پس وہ خارج کی طرف گئے تو خارج نے انہیں کہا تم ہلاک ہو جاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا سیدنا معاویہ ہمارے اور تمہارے دشمن نہیں؟ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں، اور اگر ہم نے ان کی بیخ کنی کر دی تو ہم ان کے مقابلے میں تمہیں بے نیاز کر دیں گے، اور اگر ہماری بیخ کنی ہو گئی تو تم ہمیں کفایت کرو گے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک ہم تم سے جنگ نہ کریں ایسا نہیں ہوگا. خوارج نے کہا اللہ ہمارے نہروانی بھائیوں پر رحم کرے، اے اہل کوفہ وہ تم سے بہتر جانتے تھے. پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اہل کوفہ نے ان کو شکست دے کر مار بھگایا. بھائی جان بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح خوارج سے جنگ کرنے کی فضیلت پہلے نمبر پر سیدنا علی کو حاصل ہوئی، اور اس امت کے بہترین اور عظیم لوگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ اس فضیلت کا حامل ہو کر شامل ہوئے، اسی طریقے سے یہ فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی. آپ بھی خارجیوں سے نبرد آزما ہوئے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.